583 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر طرف جہاد میں بھرتی کا اعلان فرما دیا۔ پھر آپ لشکر لے کر تبریہ کی طرف بڑھے اور بزور جنگ اسے فتح کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر صلیبیوں نے بھی لڑائی کی تیاری کی اور ہر دور دراز اور قریب کے علاقوں کے صلیبی ان کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں 12,000 گھڑ سوار تھے اور پیادہ لشکر اس کے علاوہ تھا۔ صلیبیوں کی تعداد 80,000 کے لگ بھگ تھی۔ ناظرین، کئی دن دونوں لشکر آمنے سامنے رہے۔ بالآخر جبل حطین لڑائی کا مرکز بنا۔ اس لڑائی میں صلیبیوں کی بدقسمتی عروج پر تھی اور ان کے بڑے بڑے سردار اور حکام پکڑے گئے، جن میں ان کا بادشاہ یروشلم گائی بھی شامل تھا۔ عماد الکاتب کا کہنا ہے کہ اس دن جنگ میں اتنے صلیبی قتل اور گرفتار ہوئے کہ مقتولین کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج قتل ہو چکی ہے، جبکہ قیدیوں کے ڈھیر دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ پوری فوج زندہ گرفتار کر لی گئی ہے۔ ایک مسلمان سپاہی 30 صلیبیوں کو خیمہ کی ایک رسی میں باندھ کر حکاتا پھر رہا تھا۔ اس لڑائی نے صلیبیوں کی قوت کو پارا پارا کر دیا۔ ان کی بڑی مقدس صلیب مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئی تھی اور ان کا مشہور جنگجو بادشاہ ریجینالڈس، جس نے ایک بار مسلمانوں کے ایک قافلے کو گرفتار کر لیا تھا اور جب انہیں قتل کرنے لگا تو ان سے کہا کہ اب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے ہو؟ وہ ملعون بھی مسلمانوں کی قید میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مدد آ چکی ہے، پھر اسے قتل کر دیا۔ قتل سے پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کرنے کی بھی ایک روایت ہے۔ اس جنگ سے حاصل ہونے والے قیدی دمشق کے بازاروں میں ایک ایک جوتے کے بدلے فروخت ہوئے۔ جب قاضی اسرون دمشق میں داخل ہوئے تو عیسائیوں کی بڑی صلیب ان کے سامنے سرنگوں پڑی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے جلغار کو جاری رکھا اور آپ کے بھائی کے لشکر نے ناصریہ، کیساریہ، اسکا، صفوریہ، شکیف، فلا، تبنین، سیدہ، بیروت، سور، اسکلان کے علاقے فتح کیے اور رملہ وغیرہ مضافاتی علاقے فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنی اصل منزل مقصود بیت المقدس کا رخ کیا۔ ناظرین، فلسطین کے وہ تمام علاقے جن پر سلطان نے قبضہ کر لیا تھا، وہاں کے صلیبی اور اسکلان کے شکست خوردہ لشکروں نے بھی بیت المقدس میں پناہ لے لی تھی اور 60,000 صلیبی جنگجو بیت المقدس پر اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے جمع تھے۔ مسلمانوں نے پورے عزم اور ولولے کے ساتھ صلیبیوں پر حملہ کر دیا اور بالآخر صلیبیوں نے امان مانگی۔ سلطان نے ان کی درخواست قبول کر لی اور یہ قرار پایا کہ بیت المقدس کے تمام مسیحی فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 2 دینار فدیہ ادا کریں۔ 40 دن تک جو فدیہ ادا نہیں کرے گا وہ غلام شمار کیا جائے گا۔ صلیبیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور 91 سال سے جاری ظلم و بربریت کا وہ دور ختم ہو گیا جس نے پوری امت مسلمہ کے سر شرم سے جھکا رکھے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پاک گھر پھر اپنے حقیقی پاسبانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور مسجد اقصیٰ نے سکون کا سانس لیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اقصیٰ میں داخل ہوئے تو اس کے ایک حصے میں خنزیر بندھے ہوئے تھے اور اس کے مغربی حصے میں فوج کے لیے بیت الخلاء تھے اور محراب کو بند کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے فوراً اس کی پاکی اور صفائی کا اہتمام کیا اور مسجد میں قیمتی قالین بچھا دیے گئے اور خوبصورت اور قیمتی قندیلوں سے اسے منور کیا گیا۔ شعبان کے پہلے جمعے میں 91 سال بعد مسجد اقصیٰ میں دوبارہ اذان گونجی اور اس کے منبر سے خطبہ دیا گیا اور سلطان نے اظہار تشکر کے لیے گنبد صغریٰ میں نماز ادا فرمائی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس کی فتح کا اعزاز بخشا تھا۔ صلیبیوں نے گنبد صغریٰ میں جو تبدیلیاں کر دی تھی وہ ختم کر دی گئیں اور سلطان تقی الدین نے خود مسجد اقصیٰ میں حاضری دی اور گلاب کے پانی سے اسے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دینے کی سعادت حاصل کی اور ہر طرف خوشبوئیں بکھیر دیں۔ آج جب کہ 50 سال ہونے کو ہیں اور مسجد اقصیٰ یہودیوں کے ناجائز قبضے میں ہے، ہم ان واقعات کو مسجد اقصیٰ کی فتح کے واقعے پر ختم کر رہے ہیں تاکہ اس باب کو دیکھنے والا ہر شخص غزوہ بدر سے لے کر مسجد اقصیٰ کی دوبارہ فتح تک کی تاریخ کو بار بار دیکھے اور اپنے دل میں اس نیت اور عزم کو پختہ کرے جو نیت اور عزم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں پختہ کی تھی اور بالآخر وہ مسجد اقصیٰ کو خنزیروں سے پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بات صرف عزم کی ہے، بات صرف سچی نیت کی ہے، پھر یہ عزم اور نیت انسان کو گھر نہیں بیٹھنے دیتی اور منزل پر پہنچے بغیر چین نہیں کرنے دیتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہی تھے، لیکن ان کے دل میں یہ بے چینی تھی کہ مسجد اقصیٰ کافروں کے قبضے میں آخر کیوں ہے۔
ان کے دل میں خلش تھی کہ اگر ہم اپنے مقدس مقامات کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو پھر زندہ رہنے کا بھلا کیا فائدہ۔ اس زمانے میں بھی مسلمان انتشار کا شکار تھے، اس زمانے میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد جہاد سے غافل ہو کر عیش پرستی میں پڑ چکی تھی۔ اس زمانے میں بھی سفید چہرے والا کالا یورپ اسلام کو مٹانے کے لیے اور اس کے سینے میں سلیب گھونپنے کے لیے متحد ہو چکا تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوپر آرام کو حرام کر لیا اور گھوڑے کی پشت کو اپنا تخت اور رات کے وقت مسلح کو اپنا بستر بنایا۔ انہوں نے ایک طرف پکار کر مسلمانوں کی جہاد کی دعوت دی اور بڑے بڑے علماء کرام سے جہاد پر کتابیں لکھوا کر پوری اسلامی دنیا میں پھیلا دیں اور ممبر و محراب کے جمود و برق سفت شعلہ عظم خطبہ کے ولولہ انگیز خطبات سے توڑ ڈالا، اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حد درجے کی آہوزاری کی اور راتوں کی تاریخیوں میں اس نے بیت المقدس واپس لینے کی توفیق مانگی۔ چنانچہ مسلمان بھی متحد ہو گئے اور آسمان سے مدد کے دروازے بھی کھل گئے، اور لاکھوں نفوس پر مشتمل صلیبیوں کی آہنی لشکر جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے مکڑی کے جالے ثابت ہوئے۔ آج پھر وہی ماحول ہے، آج پھر کفر نے خود کو ناقابل تسخیر سمجھ رکھا ہے، آج پھر مسلمانوں میں انتشار اور جمود کی کیفیت ہے، مگر اس خاک کے اندر بہت سارے شرارے چھپے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ آج بھی سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، مگر ضرورت ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ایک قائد کی جو خود عمل کا پیکر ہو، جو خود بے چینی اور خلش میں مبتلا ہو، جس کے عزم میں آہن کی سختی اور جس کی نیت میں حوض کوثر کی پاکیزگی ہو۔ تو ناظرین، یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے میزبان محمد انیس عارف کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔